آپ کا دن خوشگوار ہو اور اس نشست میں خوش آمدید۔ میرے پاس محض 5 منٹ ہیں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح ابھی تک تخت پر موجود ہیں اور وہ اب تک قدرت میں ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کو اور مجھے لینے کے لیے واپس آئیں گے۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ رومیو 8 باب اور 28 آیت۔ عزیزو، جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، جب ہم دکھ سے باہر آتے ہیں تو پاتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ تھے۔ کیا آپ کو وہ کہانی یاد ہے جو کچھ سال قبل بہت مشہور تھی؟ ایک آدمی تھا جو کہتا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے چل رہا تھا، یاد ہے، خداوند یسوع کے ساتھ۔ جب بھی وہ ڈوبنے لگتا اور مسئلہ مزید سخت ہوتا گیا، وہ کہتا ہے، خداوند مجھے کیوں ترک کر دیا؟ اور قدموں کے نشانات کا محض ایک ہی جوڑا تھا جب چلنا مشکل تھا، اور جب دوبارہ ہموار ہو گیا تو قدموں کے 2 جوڑے تھے۔ آپ مجھے مشکل وقت میں کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ یسوع نے فرمایا، بالکل نہیں، تم نے غلط سمجھا۔ جب مشکل وقت آیا تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتا تھا۔ عزیزو، خدا آپ سے دستبردار نہیں ہوگا، نہ آپ کو چھوڑے گا۔ یہ کلام حقیقی ہے۔ یہ سب سے حقیقی شے ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پائی ہے۔ یہ کلام مجھے قائم رکھتا ہے۔ میں اسے اپنا زرعی دستی کہتا ہوں اور ہم سب اس پر ہنستے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ یہ وہی کتاب ہے جو مجھے سمجھدار رکھتی ہے جب میں دنیا کو پاگل ہوتے دیکھتا ہوں۔ یہ کتاب ثابت قدم ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی اور یہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ نشانے پر اور بالکل صف میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو کلام میں زیادہ وقت گزارنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کو آزاد کرے گی۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ کئی مرتبہ اسی زراعت میں، مضحکہ خیز اسی عبادت گاہ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور کہا، خداوند سب ختم، ہم نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے یہ قریباً 1993 یا 94 کی بات ہے۔ ہمارے علاقہ میں خشک سالی تھی جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ ہم نے اپنے بغل والا کھیت بھی بند کر دیا تھا اور دونوں زراعت میں مکئی کی بیجائی کی، مکئی کے بیج، اور اس طرح میں نہیں جانتا تھا کہ ہم اس میں سے کیسے باہر نکلیں گے۔ ہمارے پاس اتنی مکئی بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے کھاد کے حساب کی ادائیگی کر سکیں۔ ایک صبح میں اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں آیا، مسیح میں نہایت عزیز دوست کے ساتھ۔ ہم یہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، خداوند ہمارے اوپر قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور پیسہ ملنا بھی بند ہو گیا ہے۔ ہم قسط کے اختتام پر بھی نہیں آئے، عملے کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آئے خدا ہماری مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مافوق الفطرت واقعہ پیش آیا۔ ایک عجیب برفانی طوفان آیا۔ یہاں کبھی برف نہیں پڑتی۔ ہم افریقہ میں ہیں۔ عجیب برفانی طوفان۔ یہاں پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہم اسکاٹ لینڈ میں ہیں۔ ہوا یہ کہ سارے درخت اکھڑ گئے۔ یہ اچھی بات تو نہیں تھی۔ ایک لکڑی کی بہت بڑی بین الاقوامی کمپنی تھی اور وہ تمام لکڑی کو کاٹ نہیں سکتے تھے۔ میرے پاس یہاں تمام عملہ موجود تھا اس مکئی کو کاٹنے کے لیے جس کی فصل ہوئی ہی نہیں۔ میرا ایک ٹرک تھا، میں نے 4 مشینی آریاں خریدیں۔ میرا جوان بیٹا فرگی جس نے اسکول چھوڑا ہی تھا، میں نے اسے ٹرک میں بٹھایا۔ ہم وہاں گئے، ہمارا معاہدہ ہوا اور ہم نے لکڑیاں بیچنا شروع کی۔ ہم کاشتکار ہیں، نہ کہ محافظ جنگلات۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاہدے نے ہمیں بچایا۔ ہر مہینے ہم بقایا ادا کرنے، اپنا قرض ادا کرنے، اپنے عملے کی ادائیگی اور کھانا خریدنے کے قابل ہوئے۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے۔ میری بات پر غور فرمائیں۔ ہم اس زراعت میں 40 سال سے ہیں۔ خدا ہمارا بیڑا اٹھاتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے یا کتنا بڑا ہے۔ خدا کو پکاریں اور وہ جواب دے گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں تجھ پر ظاہر کرے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.